حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنی سواریوں پر کہیں جا رہے تھے، تو ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور سب نے اپنا سامان سفر کھول دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایک گوسفند کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا گوسفند کا سر کاٹنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا اس کی کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا گوشت پکانا میرے ذمے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لانا میرے ذمے۔ تو سبھی اصحاب یکدم ایک ساتھ بول اٹھے، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی موجودگی میں آپ کو زحمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آرام فرمائیں، ہم لوگ بڑی آسانی اور فخر کے ساتھ یہ کام بخیر و خوبی انجام دے لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے تم لوگ یہ سب کام بڑی آسانی سے کر لو گے، لیکن خداوند عالم اس بندے کو قطعی طور پر دوست نہیں رکھتا جو دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو افضل اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو صاحب امتیاز تصور کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد لکڑیوں اور گھاس پھوس کا گٹھا لے کر واپس آئے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کو اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ صاحب امتیاز ہے بھی صحیح، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کو امتیاز دینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابری کے اصول پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور کسی کو یہ برتری حاصل نہیں تھی کہ وہ خود کو برتر سمجھے۔